اور ہمارے بڑے بڑے حضرات ہیں، سمجھے، بڑے بڑے حضرات بہت قرض دار ہیں۔ فضل الرحمان بھی قرض دار ہے، حاجی نواز شریف بھی قرض دار ہے، حاجی عمران خان بھی قرض دار ہے، اور حاجی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے۔ کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رشتے ہر روز کن کو بد دعائیں نکالتے ہیں، اور ہمارے جو بڑے سیاسی ہیں ان کے کیا حالات ہیں، آپ سنیں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب۔ حاجی نواز شریف بھی قرض دار ہے، حاجی عمران خان بھی قرض دار ہے، اور حاجی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے ہمارے زرداری بھائی، یہ سارے کے سارے قرض دار ہیں، اور اتنا غریب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ غربت کی حد دیکھیں کہ زرداری غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کرے۔ کب سے بے نظیر کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ محترم بے نظیر کی مغفرت فرمائے، کب سے اس کا انتقال ہو چکا ہے، شادی کرنے کے پیسے نہیں ہے۔ میں نے ایک شادی کی 7,000 میں، دوسری شادی کی 4,000 میں، تیسری کی 10,000 میں، یہ 22,000 میں 3 شادیاں کی۔ بے نظیر مرحوم وہ شاید 1-2 سال مجھ سے عمر میں بڑی تھی، مولانا فضل الرحمان 3-4 سال شاید مجھ سے، اور ہمارے بھائی ہمارے بہنوئی حضرت بھائی الطاف حسین صاحب وہ بھی ہم سے 3-4 سال، وہ چونکہ ہمارے بہنوئی ہے وہ بھی ہم سے بڑے ہیں، عمران خان بھی میرے سر کے تاج ہیں، لیکن کتنے غریب لوگ ہیں یہ، آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ غربت ان کی آپ دیکھیں کہ غربت کب سے محترم بے نظیر کب سے اللہ کو پیاری ہو گئی اور کب سے وہ چلی گئی، اور نواز شریف بھی غریب اسی طریقے پر ہے، اور ابھی ایک وزیر بنے گا وہ اس غریب کو بلڈ کینسر ہے، باقاعدہ اس کا خون بدلا جاتا ہے۔ ملک ریاض کو آپ دیکھیں وہ بھی کینسر کے مریض ہیں، ملک ریاض کے تو کینسر کے مریض ہیں، اور بیٹا ایک بیٹا ہے، اور وہ اتنے ٹینشن ہے، پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، لیکن کیا دولت، پاکستانی کھانے بھی ان کے لیے حرام ہے، باہر سے اس کے لیے پانی بھی آتا ہے، خاص قسم کا کھانا اس کے لیے باہر سے آتا ہے۔ یہ مثال میں عرض کر رہا ہوں، یہ مثال اللہ آپ کا بھلا کرے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور ہمارے 2 طالب علم ادھر سے فارغ ہو گئے، میرے یہاں سے فارغ ہو گئے، اور ایک بھائی حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے مدرسے سے فارغ ہو گئے، 3 بھائی 1 سال میں فارغ ہو گئے، 22 بھائی تھے اور 16 بہنیں تھیں، 22 بھائی ایسے قداور خوبصورت قسم کے، سبحان اللہ، ایسے قداور خوبصورت قسم کے بھائی، 22 بھائی اور 16 بہنیں، تو یہ 36 ہو گئی، تو 36-37 تک ان کی تعداد، اور ان کا والد صاحب جب ہمارے جلسہ ہو گیا، یہ سال نہیں اس سے پچھلے سال پہ جب جلسہ ہو گیا والد صاحب ان کا ادھر آ گیا، تو والد صاحب ماشاءاللہ ہم سے بھی زیادہ تکڑا تھا، میں نے کہا اللہ کا واسطے کیا کھاتے ہو، یہ 36-40 تک جو پہنچے کیا کھاتے ہو، اور اپنے اساتذہ چونکہ میں مذاق کی میں نے کہا بدبخت ہو اس سے دم کراؤ اپنے اوپر، اس سے دم کراؤ، اور جب میں کوئٹہ گیا، ابھی میں کوئٹہ گیا، سبحان اللہ وہ خوبصورت وہ نوجوان وہ قداور آ گئے، کہتے ہیں استاد جی کروڑوں کے مدرسے ہم نے خود اپنے پیسے سے بنایا، آپ کی دعاؤں سے استاد جی قرآن پڑھا رہے حدیث پڑھا رہے۔ مالدار تو یہ لوگ ہیں نا، مالدار تو یہ لوگ ہیں۔ نبی نے فرمایا مشکات میں حدیث ہے، فرمایا کہ صبح کو ایک فرشتہ کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو دے دے اور دے، اللہم آت منفقا خلفا، خرچ کرنے والے کو اس کا عوض دے دے، جتنا خرچ کرتا ہے عوض دے دے اور دے، اللہم آت ممسکا تلفا، اور جو مال دبا کر کے اسٹاک کر کے رکھتا خدایا اس کو نقصان سے 2-4 کر دے، اللہ پریشانیوں سے اور نقصانات کے حوالے اس کو کر دے، اللہ گھاٹے کے حوالے اس کو کر دے، وہ گھاٹے میں رہے گا۔ دیکھنے میں ایک آدمی موٹا ہے، ایک آدمی موٹا بیمار ہے، پھولا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ طاقت، ارے اندر سے بیمار ہے وہ پھولا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ صحت مند ہے طاقتور ہے، وہ پھولا ہوا ہے، مالدار اس طرح پھولا ہوا ہے، لیکن خدا کے راستے میں دیتا نہیں، اس جیسا بیمار بھی کوئی نہیں۔ موٹے کو دیکھ کر کے آپ صحت مند سمجھتے کیا؟ موٹا آدمی صحت مند ہے، وہ تو تباہ ہے، وہ تو اندر سے تباہ ہے، اور اس بات کو سمجھ لینا، دیکھیے گلاس میں شربت بناتا ہوں، اور شربت روح افزا بھی ہے، اور اس کے اندر شکر بھی ہے، لیمو بھی ہے، اس میں برف بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اور بھی کئی چیزیں اس میں ڈال دیتا ہوں، بہترین شربت بنائی، گلاس ہے یا جگ کے اندر میں بناتا ہوں، اس جگ کے اندر 1 قطرہ پیشاب کا ڈالتا ہوں، تو اب بتاؤ یہ شربت ہے یا پیشاب ہے؟ پٹھان کہتے شربت ہے، اس کو خدا ہی سمجھا دے، پورا جگ آپ نے بنایا، بہترین قسم کی شربت بنائی، 1 قطرہ پیشاب کا ڈالا، تو اب اس کا حکم شربت کا یا پیشاب کا؟ اس پیشاب کے قطرے نے اس کو ختم کر دیا۔ یاد رکھ لینا، آپ کے مال کے 39 حصے آپ کے ہیں، 40واں حصہ اللہ کا ہے، 40واں حصہ فقیروں کا ہے، 40واں حصہ مسکینوں کا ہے، وہ آپ پر حرام ہے، 39 حصے آپ کے لیے حلال ہے، 39 حصے آپ کے لیے حلال ہے، 40واں حصہ فقیروں کا ہے، اللہ کا ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ سال گزرنے کے بعد آپ دے نہیں رہے، اس 40ویں کو بھی 39 حصے کے ساتھ ملایا، اب یہ پورے مال آپ کے لیے گویا کہ اسی طرح نقصان کا باعث بنے گا، اس کا گویا کہ درجہ اسی حرام کا ہے۔ میں حرام تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جیسے کہ ایک قطرے نے یہ کر دیا کہ پورے جگ کو لے کر کے ڈوبا، سب کو اس نے گندا بنا دیا۔ زکوٰۃ کا یہ حصہ جو فقیروں کا آپ نہیں دے رہے، آپ کے پورے مال کو انشاءاللہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے، یہ حصہ انشاءاللہ آپ کے مال کو لے کر کے ڈوبے گا، اور تو خود ڈوبے گا۔ مجھے آپ سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے دشمنی آپ سے کیا ہے؟ آپ تو میرے سر کے تاج ہیں، سبحان اللہ۔
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آیت الکرسی سے پہلی والی آیت پڑھتے رہتے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں پر ترس کھاؤ، دے دو، خرچ کرو. ایسا اس دن کی آمد سے پہلے، آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے کر لو جو کچھ آپ کو کرنا ہے، پہلے کر لو. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس کے اندر کوئی تجارت اور کوئی سوداگری نہیں ہوگی، وہاں پر ادلا بدلا اور وہاں پر وٹا سٹا اور وہاں پر تبادلہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گناہ کسی کو دے دیں اور یا پیسے دے کر کے اس کی نیکیاں آپ لے لیں. ختم سب کچھ. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، وہاں کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. کوئی ہر ایک آدمی ہر ایک اپنی فکر ہوگی، کوئی دوست اپنے اعمال آپ کو نہیں دیں گے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة. ایک انبیاء ہے وہ سفارش کریں گے، خدا جس کو اجازت دے دے وہ سفارش کریں گے. ہر بندہ تیری سفارش بھی نہیں کرے گا، پتہ نہیں کہاں جا کر کے کس کھڈے میں اور جہنم کے کس طبقے کے اندر پڑے گا. اللہ کے بندوں پہلے سے خرچ کرو. میرے نبی نے عجیب مسئلہ سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات جلد اول کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ بِدِرْهَمٍ قَبْلَ مَوْتِهِ، اپنے موت سے پہلے اگر آدمی 1 درہم 1 روپے بھی دیتا ہے، یہ بہتر ہے کہ سکرات کے وقت کینسر نے جواب دے دیا. آغا خان نے کہا کہ اب کچھ بھی نہیں، کوئی بھی صورت نہیں. آغا خان کے باپ کو بھی طاقت ہے، وہ خود بھی جائے گا. اور کتنے آغا خانے کتنے چلے گئے، یہ بھی جو موجود ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں جب صحیح ہے، تندرست ہے، اس موقع پر 1 درہم اگر تو خرچ کرتا ہے یہ بہتر ہے 100 درہموں سے جب تو اپنی بیماری میں اور موت کے وقت بیمار پڑا ہوا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بیمار پڑا ہوا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ کینسر آخری اسٹاپ پہ ہے، شوگر آخری اسٹاپ پہ ہے، اب تو بچے گا نہیں. یہ بیماری اس قسم کے جگر تیرا ختم ہو چکا ہے، بیماری اس قسم کی ہے، پھیپڑے تیرے ختم ہو چکے ہیں. اب ظالم نے جمع تو بہت کیا، اب کہتے ہیں مولوی صاحب کو دے دو، مدرسے میں دے دو، اور فلاں فقیر کو دے دو، فلاں مسکین کو دے دو، ثواب ملے گا، اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن میرا نبی فرماتے ہیں کہ آپ اپنی تندرستی میں اگر 1 روپے دیں گے وہ اس 100 روپے سے بھی بہتر ہے. 1 درہم دے دیں گے وہ اس سے بہتر ہے. اب آپ کو پتہ بھی ہے نا کہ جانا ہے. اور بعض حضرات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ یاسین پڑھتے وقت مولوی صاحب یاسین پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کہتے ہیں میرے مال میں سے اتنا مولوی صاحب کو دے دینا، اتنا تبلیغیوں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا میرے رشتہ داروں کو دینا، اتنا فلاں کو دینا. وہ پتر تو ویسے ہی جا رہا ہے، اب یہ مال تو تیرا رہا ہی نہیں، یہ مال تو آپ کا رہا نہیں. اس لیے فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم انفقوا مما رزقناکم، آپ خرچ کر لو اور دنیا آپ کو غفلت میں نہ ڈالے. اور یہ ہے کہ ہلاکت سے